حضرت عمر کی کہانی ظلمت سے نور تک اور امید کی روشن صبح۔ یہ کہانی ہے عمر بن خطاب کی، اس شخصیت کی جس کا نام سنتے ہی عدل، جرأت اور خوف خدا کی تصویر سامنے آ جاتی ہے، مگر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب مکہ کی گلیوں میں ان کا نام سختی اور قوت کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ وہ قریش کے بااثر خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، قد آور، مضبوط، بے باک اور اپنے نظریے پر ڈٹ جانے والے۔ عرب کے قبائلی معاشرے میں طاقت عزت کا پیمانہ تھی اور عمر اس پیمانے پر پورا اترتے تھے۔ مکہ کی فضا میں جب توحید کی صدا بلند ہوئی اور محمد نے بتوں کے بجائے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی تو بہت سے دلوں میں امید جاگی، مگر بہت سے چہروں پر غصہ بھی ابھرا۔ عمر ان لوگوں میں شامل تھے جو اس پیغام کو قریش کی روایت اور اختیار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نئی دعوت قبیلے کی وحدت کو توڑ دے گی، تجارت کو نقصان پہنچائے گی اور بزرگوں کے دین سے بغاوت ہے۔ ان کی طبیعت میں جو غیرت اور شدت تھی وہ اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ روایت آتی ہے کہ ایک دن غصے میں بھرے ہوئے عمر تلوار لے کر نکلے، ارادہ یہ کہ اس دعوت کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں۔ راستے میں ایک شخص نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے عمر؟ انہوں نے کہا، محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اسی دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ان کے قدموں کا رخ بدل گیا۔ غصہ اور حیرت ان کے اندر ٹکرا رہے تھے۔ وہ اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، دل کو چھو لینے والی، نرم مگر پراثر۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، کاغذ چھپا دیا گیا۔ عمر کا غصہ بھڑکا، مگر بہن نے ثابت قدمی سے کہا، ہاں، ہم ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہ الفاظ گویا چٹان پر پانی کی پہلی بوند تھے، نرم مگر اثر انگیز۔ عمر نے وہ صحیفہ مانگا۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے پاکیزگی اختیار کرو۔ انہوں نے وضو کیا، کاغذ ہاتھ میں لیا اور سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھے۔ الفاظ جیسے دل کی بند کھڑکیاں کھولتے گئے۔ ہر آیت نے ان کے اندر کی سختی کو پگھلایا، ہر جملہ جیسے آئینہ تھا جس میں وہ اپنی حقیقت دیکھ رہے تھے۔ وہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ تلوار کی سختی آنسوؤں کی نرمی میں بدل گئی۔ عمر نے کہا، مجھے محمد کے پاس لے چلو، ادار نہ رکھ۔